ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے کولگام کے مختلف دیہات کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں لیں، جس دوران مکینوں پر تشدد اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں نے کشمیریوں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کے خلاف بین الاقوامی کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 26 جنوری نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کے پیش نظر سری نگر سمیت دیگر اضلاع میں رات کے وقت گشت اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ترال میں پوسٹر چسپاں کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق غصب کر کے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی بھی مکمل بھارتی قبضے کی ہی ایک کارروائی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں مودی انتظامیہ کے دعوے کے مطابق سب ٹھیک ہے تو غیر قانونی نظر بندیاں اور گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج جہاں چاہے زمین پر قبضہ کر سکتی ہے۔ چھتا بل سے نگر میں بھارتی فوج نے ایک بڑا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے انکشافات نے بھارت کو مزید بے نقاب اور پاکستان کے موقف کو درست ثابت کیا ہے۔ بھارت میں احتجاجی کسانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے پہلے بھارتی سپریم کورٹ کے ذریعے کسان تحریک ختم کرنے کی کوشش کی اور اب NIA کا استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی کسانوں نے نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہریانہ سے 1 لاکھ ٹریکٹر دلی لانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اٹلی میں بھی بھارتی کسانوں کے حق میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ بھارت میں مکمل پڑتال کے بغیر ہی کورونا ویکسین لگانے کی مہم کے آغاز کے ساتھ ہی 52 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام انسان بننا، انسانیت کو سمجھنا اور انسانیت کے لیے کام کرنا، سر انجام دینا ہے۔ جب ایک انسان اس بات پر غور و فکر کرتا ہے اور اس بات کو سمجھ لیتا ہے، پھر یہ انسان انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے، اور جب یہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے تو یہ انسان پھر انسانیت کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو دنیا کے بیشتر حصوں میں یہی زحمت اور یہی تکلیف ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بھارتی کروڑوں مسلمان ہوں یا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ستم رسیدہ لاکھوں انسان، یہ سب اسی انسان کی انسانیت کش سوچ کی وجہ سے ظلم ستم اور تکلیف کا شکار ہیں۔ بھارتی حکمران جنہیں انسانیت تو دور کی بات ہے، نہ اپنے قوانین کا خیال اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین کا احترام۔ بھارتی حکمران جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سردی کے شدید ترین موسم میں کشمیریوں کو جن مصائب و آلام سے دوچار کیا جا رہا ہے، اس کا اندازہ لگانا یقیناً آسان نہیں ہے۔ ان حالات میں اقوام عالم کو بالعموم اور اقوام متحدہ کو بالخصوص کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارتی مظالم کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، تاکہ کشمیری برہمن سامراج کے ظلم و ستم سے نجات پا سکیں۔